اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه والمنان بفواعد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه ويكون في الكمال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات. بیٹے اس بچے کو ذرا سا وہاں پہ اندر اگر آپ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. عرفان نعمت کے عنوان پر یہ تیسری تقریر آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہے. دیکھیے تقریر ہر اعتبار سے انہماک چاہتی ہے اور کانسنٹریشن چاہتی ہے. مختصر ہی صحیح، لیکن اس میں جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے وہ یہ کہ تمام تر انتظامات کو مجلس کے تعلق سے وقت سے پہلے مکمل کر لیا جائے. اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اطمینان ہوتا ہے بلکہ انسان کے تسلسل انہماک میں فرق بھی پیدا نہیں ہوتا. میں آغاز ہی میں اپنی خجالت کا اظہار کرتا ہوں اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اپنے اطراف و جوانب میں جب دیکھتے ہیں تو ایک حیرانی ہوتی ہے. جہاں ذمہ داریاں ہماری ہیں وہاں کچھ ذمہ داریاں ادارے کی بھی ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو اپنے طور پر آمادہ ہونا چاہیے کہ جب فرش عزا کو وہ بچھائیں تو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں. اس لیے کہ مختصر سے وقت میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو تقاضا کم از کم میرا یہ ہوتا ہے اپنے سننے والوں سے کہ وہ مجھے بہت غور سے سنیں. اب اگر میں ہی کانسنٹریٹ نہ کر سکوں اور مجھے ہی یوں سمجھیے کہ یہ محسوس ہونے لگے کہ جہاں خود اپنے آپ کو میں منہمک نہ پاؤں تو تکلیف ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اپنے تمام سننے والوں سے صرف یہ تقاضا ہے کہ میرے تعلق سے 30 35 40 منٹ آپ نکال لیجئے اگلے 2 دن، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں ان کو آپ جاری کریں. یہاں تعداد کی قلت اور کثرت معنی نہیں رکھتی، یہاں پر بہترین عقلیں ہیں کہ جو حاضر رہتی ہیں اور وہ اپنے حضور کے نتیجے میں اس شہادت کو اپنی زبان پر جاری رکھتی ہیں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات ہی کا باعث نہیں بلکہ ایک مسلسل ثواب کی صورت ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. عرفان نعمت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور عرفان نعمت اس امر کا، یہ عنوان اس امر کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے. یہ نعمت سے آگہی ہے، یہ نعمت سے
تعلق ہے یا یہ نعمت کا عرفان ہے، اس کو اگر اس انداز سے لیا جائے کہ یہ وہ نعمت ہے جسے غیر مترقبہ بھی کہا گیا ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور جہاں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہاں پر اس نعمت پر کس حد تک گفتگو کی جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کہاں سے گفتگو کی جائے، لہٰذا ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے نہ ہمارے لیے کسی فلسفی کا کلام کافی ہے، نہ کسی منطق پہ بولنے والے کی منطقی گفتگو کافی ہے، اس پر جو بھی ہے وہ قرآن پر مبنی ہے، قرآن سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق قرآن ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نعمت اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی نعمت ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نازل کی جانے والی نعمت نہیں ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنے مقام پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ایک نعمت ہے، آپ کی زندگی میں ہونے والی ایک ایک شے، یعنی وقوع پذیر ہونے والی ایک ایک شے وہ صورت نعمت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن مجید نے یہی کہا کہ دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا، خلق الانسان من نطفۃ، دیکھو ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، مگر اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے معرض وجود میں آنے کے باوجود وہ ایک مرتبہ کھلا دشمن بنا بیٹھا ہے، وہ قسیم مبین ہے، وہ ایک آشکار دشمن کے طور پر اپنے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ تو رہا ہے کہ یہ اعلان اپنے پیدا کرنے والے کے مقابلے پر کر رہا ہے، مگر اللہ سے کیا دشمنی کرے گا؟ جو اس کا محتاج ہو وہ اس سے کیا دشمنی کر سکتا ہے؟ جس کو اس کی احتیاج ہو وہ اس کے کیا مقابلے میں کیا دشمنی کر سکتا ہے؟ وہ تو دشمنی حقیقت میں اپنے آپ سے کر رہا ہے، اپنی ذات سے کر رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک عجیب بات کی ہے کہ عرفان نعمت سے پہلے، انتہائی نعمت کو جاننے سے پہلے عرفان ذات اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ایک قطرہ جس کو کبھی کہا کہ وہ اچھلتا ہوا قطرہ ہے پانی کا، کبھی اس کو یہ کہا کہ جمع ہوا قطرہ خون ہے، جس میں نہ کبھی قوت احساس تھی، نہ جس میں کبھی قوت شعور، نہ کبھی قوت ادراک تھی، نہ کہیں کوئی باصرہ تھا، نہ کوئی سامعہ تھا، نہ کسی صورت میں کوئی شامہ کی گفتگو تھی، نہ کسی حوالے سے کوئی ذائقے کی گفتگو ہو رہی تھی، عقل کا نام و نشان نہیں تھا، بود و باش کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اتنا غیر متحرک اپنے باطن میں وہ قطرہ کہ جب ایک مرتبہ قوت دی گئی تو اب وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم اور ایسا کہ جس میں جوڑ دیا گیا، کس دیا گیا، بندوں کو کس دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو اب ہم اسے ایک اور طرح سے اٹھائیں گے، اس کو ایک اور انداز سے ہم اٹھائیں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پیدا کرنے والے کو تو دیکھو کہ کتنا زبردست ہے پیدا کرنے والا، کہ جس میں گنجائش نہ تھی، پوٹینشل نہیں تھا، ہم نے پر از امکانات کر دیا۔ وہ غیر از امکانات تھا، پر از امکانات ہو گیا، اس میں امکان کا نام و نشان نہیں تھا، مگر ہم نے چاہا کہ اب وہ اتنے امکانات کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ اب تاریخ ہو تو اس سے ہو، جغرافیہ ہو تو اس سے ہو، علم ہو تو اس سے ہو، فضل ہو تو اس سے ہو۔ وہ امکانات کو اتنا وسیع کر دیا کہ اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ خصومت پر آمادہ ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ مقاسمت پر آمادہ ہوتا، بہت اچھا ہوتا اگر وہ اللہ کو اپنا دوست بناتا، بین دوست کہتا، اور اس کے بعد دنیا کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو جاتا، اللہ اس کی نصرت کرتا، مدد کرتا، اور ایسی ہمت دیتا جو کسی نے نہ دیکھی ہو، نہ کسی کو عطا کی گئی ہو، مخلوقات میں اشرف بنایا۔ اس کے بعد اس کا عالم یہ ہوا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے مقابلے پر آ کے ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے ایک مرتبہ غرور سے کام لیا، تکبر سے کام لیا۔ یا وہ اصل میں اللہ سے دشمنی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ذات سے دشمنی کر رہا تھا، یعنی اس کو اپنی ذات کا عرفان ہی نصیب نہیں تھا جس وقت اس عمل سے وہ گزر رہا تھا۔ پروردگار علی اعلیٰ نے کلام مجید میں
بس انہی صورتوں کو بتلایا ہے کہ دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر وہ کسی مقاصمت پر آمادہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اگر وہ مقاصمت پر آمادہ ہے تو اپنے شرافت انسانی کا اعلان کر رہا ہے۔ جو جس قدر اپنے رب سے قریب ہے وہ اس قدر شریف بالذات ہے، جو اپنے رب سے بعید ہے وہ کہتا ہی رہے وہ شریف بالذات نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، اسی کلام نے ہم سے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم۔ اس آیت کو نحل ہی میں آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہی ہے آیت، وہ کہ جو قطرہ تھا پانی کا امکانات میں اتنا بلند ہو گیا کہ اسی کو مخاطب کر کے کہا اگر تو چاہے بھی کہ ہماری نعمتوں کو گن لے، ہماری نعمتوں کی عددی گنتی کر لے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہی بات جو میرے بڑوں نے مجھے بتائی اور آپ تک پہنچاتا ہوں، آیت کے آخری حصے کو دیکھنا ضروری ہے، ان اللہ لغفور الرحیم۔ سمجھ میں نہیں آیا، گناہ تو ہوا نہیں مگر یہ مغفرت کی بات کیسے ہو گئی، یہ رحمت کی بات کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احصائے نعمت کرتے ہوئے اگر گنتی کے قابل انسان نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نعمت ہی نہیں ہے، بس یہی بتایا گیا ہے کہ تو نعمتوں کی گنتی کر کے شکرانہ ادا نہیں کر سکتا، لہذا پہلے ہی سے تیرے لیے مغفرت ہے، پہلے ہی سے تیرے لیے رحمت ہے جو ہم تجھ تک بھیج رہے ہیں۔ اللہ ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کسی منزل پر، کسی مرحلے پر اگر کفران نعمت ہو رہا ہے تو گنجائش وہ رکھ رہا ہے کہ دیکھ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، تو معافی مانگ لے، تو بخشش کی گفتگو کر لے، تو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دے، اس لیے کہ تو گنتی نہیں کر سکتا، ہماری عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، ہم تو دیتے چلے جائیں گے، تیرا گننا نہ گننا یہ معنی نہیں رکھتا، ہم ہیں کہ عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں تیری مجبوریوں سے واقف ہے، تیری کمزوریوں سے واقف ہیں، تو نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتا، مگر ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جن کا تو شکرانہ ادا نہیں کر رہا ہے، ہم پہلے سے اس کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، غفور بھی ہم ہیں، رحیم بھی ہم ہیں، مغفرت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور ظاہر ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھولنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ کلام کلام باری ہے، یہ کلام کلام الہی ہے۔ نعمتوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کل کی تقریر آپ کے پیش نظر ہے، میں نے عرض یہی کیا ہے کہ دنیا کسی اور انداز سے قرآن پڑھ رہی ہے، ہم کسی اور انداز سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری مجال نہیں ہے کہ اس نعمت غیر مترقبہ کو جو خدا داد نعمت ہے، خدا داد دولت ہے، خدا داد عطیہ ہے، خدا داد بخشش ہے، ہم اپنے طور پر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت معصوم ہے، وہ قول معصوم ہے، وہ فعل معصوم ہے، وہ تقریر معصوم ہے۔ علم حدیث میں لفظ تقریر اگر معصوم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب سکوت معصوم ہے۔ اگر معصوم کہیں سکوت کرے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بربنائے مصلحت وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل کو قبولیت دے رہا ہے، آپ کے عمل کو پسند کر رہا ہے۔ خاموشی بھی ظاہر اقرار اس بات کا ہے جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، وگرنہ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں وہ مصلحت کے بنا خاموش نہیں بیٹھا کرتے، وہ کمپرومائزز کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ یہ معصوم کا طریقہ ہے، یہ معصوم کا قول ہے، یہ معصوم کی زندگی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بڑی حیران ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم کبھی قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، نعمتوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم کاہے کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں، ہم ان سے کاہے کے لیے پوچھتے ہیں، تو کہنے والے نے پہلے دن ہی آپ تک اس پیغام کو پہنچا دیا یہ کہہ کر کہ دیکھیے اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہی عین نعمت ہیں، وہی اصل نعمت ہیں، وہی روح نعمت ہیں، وہی اساس نعمت ہیں، وہی بنیاد نعمت
نعمت ہیں، اگر وہ نہ ہو نعمت کا تصور مفقود ہو جائے، اگر وہ نہ ہو تو نعمت کا وجود عدم سے بدل جائے، اگر وہ نہ ہو تو نعمت کے معنی ہی کچھ نہ رہیں، اگر وہ نہ ہو تو نعمت کا مطلب ہی کچھ باقی نہ رہے۔ یہ نعمت ہے، اور اس انداز سے قرآن نے ایک عجیب حکمت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس حکمت کا تذکرہ آج میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں اپنے بیان کو پیش کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں، یہ سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل نے خاص طور پر اپنے مطالب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا۔ دیکھو اللہ ہے، کیا کیا اللہ نے؟ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، جو پیدا کیا اپنی مخلوقات میں ایسی اشیاء کو پیدا کیا جو تم پر سایہ فگن ہیں، جو تم پر سایہ ڈالتی ہیں۔ مفسرین نے کہا وہ بادل ہے، مفسرین نے کہا وہ شجر ہے، مفسرین نے کہا وہ گھر ہیں جو پیدا کرنے والے نے تم تک دیے۔ تو کیا کیا؟ اس نے اپنی مخلوقات میں ایک ایلیمنٹ شیڈو کا رکھا، سائے کا ایلیمنٹ رکھا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ تمہیں اس میں سکون ملے، تاکہ تمہیں اس میں آرام ملے، تاکہ تمہیں اس میں قرار ملے۔ یہ سورہ نحل ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، تمہارے لیے سائے کو پیدا کر دیا، تمہارے لیے شیڈو کو کریٹ کر دیا۔ شیڈو کے بھی کچھ معانی ہیں، اس کو معانی فقط ایسا نہیں ہے کہ مفسر نے پہنائے ہیں، پیدا کرنے والے نے پیدا کرتے ہی مخلوقات میں جو اس کی مخلوقات ہیں پیدا کرتے ہی کہا یہ ہم نے تمہارے سکون کے لیے، تمہاری لیے آشتی کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، کہیں تم ناراحت نہ ہو جاؤ، کہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ، کہیں تم کسی حوالے سے غیر مطمئن نہ ہو جاؤ، ہم تمہارا اتنا خیال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مخلوقات میں اشرف ہو، تم سب سے بلند ہو، تم سب سے بہترین ہو، ہم تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس میں ایک نعمت سایہ بھی ہے، سائے کو ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، اشیاء میں سائے کو ہم نے تمہارے لیے رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور ہم نے پہاڑوں میں تمہارے لیے گھر بنا دیے، ہم نے پہاڑوں میں تمہارے لیے سرنگیں بنا دی، ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنا دیے۔ کیوں؟ تاکہ تم دھوپ سے بچ سکو، تاکہ تم بارش سے بچ سکو، تاکہ تم دشمن سے بچ سکو، تاکہ تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکو۔ دیکھیے پیدا کرنے والا پیدا نہیں کرتا، انتظامات کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ کہیں پیدا ہونے کے بعد کوئی بلبلا نہ اٹھے، کہیں پیدا ہونے کے بعد کوئی پریشان نہ ہو بیٹھے۔ ایک مرتبہ اس انداز سے پیدا کیا، سائے کو وہ قائم کر رہا ہے، پہاڑوں کو وہ ایک مرتبہ جائے سکونت بنا رہا ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ اس انداز سے رکھے کہ وہ ان دشمنوں سے محفوظ ہو جائے جو فطرت میں دشمن ہیں، وہ دشمن کہ جو اس کے ظاہر بظاہر دشمن ہیں، ان سب سے محفوظ ہو جائے۔ پہاڑ ہم نے بنائے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بِالْحَرِّ، اور ہم نے اس کے لیے لباس بنائے، ایسے لباس بنائے جو اسے گرمی سے بچاتے تھے۔ اس کا مطلب مفسرین نے کہا فقط تنہا گرمی سے بچاؤ کے لباس نہیں بنائے، اوپر کہہ چکا تھا وَأَصْفَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا، یعنی جب جانوروں کی کھالیں پہنچی ہیں انسانوں تک تو اس کے اون سے، اس کے روئیں سے، اور اس سے نہیں معلوم اس نے اپنے لیے کیا کچھ لباس تیار کر لیے، اور اس لیے تیار کیے کہ موسم کے تغیر اور تبدل کے نتیجے میں کہیں اس کا جسم مجروح نہ ہو جائے، کہیں اس کا جسم تکلیف میں نہ آ جائے، کہیں وہ کسی حوالے سے پریشان نہ ہو جائے، حرارت و برودت کہیں اس کے جسم کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلتا ہوا ٹیمپریچر اس کے جسم کو کسی ضرر کے تک پہنچائے۔ نہیں، ہم نے
سارے انتظامات کو اس کے لیے کیا. اور پھر یہی نہیں, وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ عقل دی اس کو جس کے نتیجے میں اس نے اپنے لیے محافظت کے لیے زرہ بنائی, بختر بنائی, اپنے آپ کو لباس آہنی سے اس نے لیس کیا تاکہ وہ کسی صورت میں کہ جب مجاہدہ ہو جائے, مقاتلہ ہو جائے, کوئی ایسی جدال و قتال کی منزل آ جائے تو اپنے آپ کو وہ محفوظ بنا سکے. یہ عجیب حکمت ہے پروردگار علی اعلیٰ کی جو سورہ نحل میں اس نے بیان کی. یعنی سائے وہ بناتا ہے سکون کے لیے, طمانینت کے لیے, آرام کے لیے, اطمینان کے لیے. پہاڑوں میں وہ گھروندے بنا رہا ہے, غار بنا رہا ہے, سرنگیں بنا رہا ہے, سرداب بنا رہا ہے تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے. آگے چل کے لباس دے رہا ہے, لباس بنا رہا ہے تاکہ وہ تغیر و تبدل جو موسم کے ہوتے ہیں ان سے بچ جائے. لباس جنگ کے لیے آراستہ جب کرنے کا وقت آتا ہے, لڑائی کے لیے جب وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ لباس بھی بنا دیتا ہے. انسان کی عقل کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے پوشاک بنا دے. آخر میں چلتے چلتے یہ کہا وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ, دیکھو اسی طرح سے ہم نعمتوں کو تم پر تمام کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. یہ ہے قرآن, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے مثالیں دیتا گیا ویسے ویسے ذہن قبول کرتا گیا. یہ نہیں کہا یہی نعمتیں ہیں جو ہم نے تم پر تمام کر دی, نہیں, ایسے ہی کذالکا کا لفظ آ رہا ہے, ایسے ہی ہم نعمتوں کو مکمل کرتے ہیں, نعمتوں کو اتمام دیتے ہیں تم پر تاکہ تم تسلیم کی منزل پر آ جاؤ, تاکہ تم اسلام لے آؤ, تاکہ تم سلامتی میں داخل ہو جاؤ. یہ سورہ مبارک نحل ہے. مثال ذل کی, ظلال کی, سائے کی, شیڈو کی, مثال ماؤنٹنز کی, مثال کیو کی, مثال ٹنلز کی, مثال آپ کے لباس کی, مثال آپ کے آہنی ڈریس کی. اس کے بعد یہ کہا اسی طرح سے ہم نعمتوں کو اتمام دیتے ہیں, نعمتوں کو ہم مکمل کرتے ہیں, نعمتوں کو تمامیت کی منزل پر لاتے ہیں تاکہ لعلکم تسلمون, تاکہ تم تسلیم کرو. کیا تسلیم کرو؟ کسی شخص کو تسلیم کرنا ہے؟ نہیں, اللہ کو مانو کہ وہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو کسی منزل پر, میری گفتگو کو بہت غور سے سن لیجئے, میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا اس لیے کہ جو وقت بھی یہاں پر دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں مختصر ہو مگر مفید ہو. دیکھیے اسی بات کو ہمارے پاس نقل کرنے والوں نے, روات نے, راویوں نے, تفاسیر کے دینے والوں نے, علماء نے سند کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, تو صادقین علیہم السلام نے, بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے, بے اختیار سند کے ساتھ, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس علماء سند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, کہا کہ صادقین علیہم السلام نے اس منزل پر یہ کہا کہ اس آیت کا نزول کسی عام مسئلے کے تعلق سے نہیں ہے, بلکہ اس میں اتمام نعمت کی صورت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اللہ کی نعمتوں کا کمال بصورت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. کذالک یتم نعمتہ, اسی طرح سے ہم نعمتوں کو مکمل کرتے ہیں. دھوپ میں نہ رہو, سائے میں آ جاؤ, گرمی میں نہ رہو, لباس پہن لو, پہاڑوں پہ چلتے ہوئے نہ رہو, غار میں جا کے بیٹھ جاؤ, محفوظ, حفاظت, احتیاط, محتاط, سارے لفظ آپ کے سامنے لغت کے کھلے ہوئے ہیں. یعنی سایہ ڈلا, شے کو قرار آ گیا, پہاڑ میں گیا, چھپ کے بیٹھ گیا. ایک مرتبہ جلد کسی انداز سے جلنے لگی, لباس کو پہنا, استراحت کے عالم میں آ گیا. جو ظاہری وجود کو اتنا مطمئن کر دے وہ باطن کے وجود کو مطمئن نہیں کرے.
جو ظاہر میں وجود کو اتنا اطمینان دلا دے. تو اب اگر کوئی دنیا یہ کہے مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں، ظاہر ہی ظاہر ہے، تو پھر ان کے لیے سب مایا، سب مایا. مگر انسان جو عقل کا پروردہ ہے، جو عقل کا بندہ ہے، اگر وہ اب یہ کہے کہ نہیں ہمارے لیے ظاہر کافی ہے، تو پھر ایسے کا علاج نہیں ہو سکتا. ایسے کا علاج نہیں ہے. ایسے کا مرض جو ہے وہ لا علاج قرار دیا جاتا ہے. حکمتیں ہیں، مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں، انالوجیز ہیں جو سیٹ کر رہا ہے. پرنسپلز کی صورت میں قرآن میں سیٹ ہو رہی ہیں یہ انالوجیز، یہ مثالیں، یہ تمثیلات، یہ سب اصول کی صورت میں طے ہو رہی ہیں. اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے جیسا سایہ ضروری ہے، تمہارے لیے جیسے پہاڑ ضروری ہیں، تمہارے لیے جیسے لباس ضروری ہے، بعین ہی ویسے ہی تمہارے لیے ولایت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ولایت تمہاری محافظ ہے، تم ولایت کے محافظ نہیں ہو. تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم کہیں یہ تقاضا تم سے کیا جائے گا کہ تم ولایت کے محافظ بن جاؤ. نہیں، ولایت تمہاری حفاظت کرتی ہے، اور یہ ولایت ہماری نعمت ہے. اب کیا ہے؟ علیکم، تم پر یہ نعمتیں ہیں جن کا اتمام ہو رہا ہے. یہ نعمتیں تم پر ہیں، تمہارے لیے ہیں. اشرف ہونا مخلوقات میں، تو تمہارے لیے ہم کیا کچھ نہیں کریں گے، اتنا کچھ کریں گے تم سوچ نہیں سکتے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم گنتی تھوڑی کر سکتے ہو ہماری نعمتوں کی. لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ تم کچھ نہ کرو. دیکھیے عجیب لفظ ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں، کچھ نہ کرو، تسلیم کی منزل پر آ جاؤ. بس یہ ہے تقاضا، یہ ہے تقاضا، تاکہ تم سر کو جھکاؤ. اب گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے، دیکھا میرے پاس 5 7 10 منٹ ہے، سے زیادہ نہیں. گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے کہ اب اگر ہم غدیر کے میدان میں ولایت کو سن کے ایک مرتبہ سر کو جھکائیں تو کہیں یہ سر علی کے سامنے تو نہیں جھک رہا ہے. یہ پریشانی، گھبراہٹ، حیرانی، یہ اضطراب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سر کو جھکائیں گے تو کہنے والے کہیں گے علی کے سامنے سر کو جھکا لیا. بھائی علی کیا ہے؟ نعمت الہی ہے. علی کچھ نہیں ہے، نعمت الہی کا دوسرا نام، نہیں پہلا نام. علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے مانا، آپ تسلیم کی منزل پر آ گئے. یہی تو تقاضا قرآن کا ہے. تمہارا کام تسلیم کرنا ہے، تمہارا کام ماننا ہے. اب نہ مان کر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. اگر نہیں مان کر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تسلیم کی منزل پر ہیں، تو یہ فقط تمہارا کہنا ہوگا، ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس تسلیم کی تعریف یہ ہے کہ جب تک ہماری نعمتوں کے آگے سر نہ جھک جائے، اس وقت تک وہ نہ تسلیم ہے، نہ اسلام ہے، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ معیار کیا قرار پایا؟ معیار یہ قرار پایا کہ نعمتوں کے آگے سر کو جھکا دینا ہی اسلام ہے. یہ معیار ہے. اس میں کسی اپنے پرنسپل کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اپنے اصول کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں نعمت، اللہ کی نعمت. اور سر کو جھکانا کن معنی میں؟ یعنی سجدہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو؟ نہیں، یہاں نعمت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے تسلیم کی منزل تقاضا فقط شکران کا کر رہی ہے کہ دیکھو شکر ادا کرو اس کا پروردگار، تیرا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے اس نعمت کو معین کر دیا. خدا گواہ ہے، ولایت جیسی نعمت کی پوٹینشیالٹیز کو ابھی کسی نے دریافت نہیں کیا ہے کہ ولایت آپ کے لیے کر کیا سکتی ہے. گفتگو بہت ہے، کرنے کو بہت گفتگو ہے. یقین جانیے یہ بالکل ایسی بات ہے. دیکھیے مثال اگر میں دوں تو ظاہر کامل کے لیے کامل ہی مثال دی جانی چاہیے، مگر جہاں بچے ہوں، چھوٹے ہوں، سننے والے ظاہر ہے کہ اپنے یوں سمجھیے کہ ابتدائی علمی مراحل سے گزر رہے ہوں، تو وہاں ذرا سی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. آپ فائنسٹ آٹوموبائل کو سلیکٹ کر لیجئے اس وقت انڈسٹری سے، اور آپ یہ کہیں کہ اس فائنسٹ آٹوموبائل سے میں کام اتنا لیتا ہوں کہ جس میں مجھے ایک مقام پہ سے نکلنا ہے، دوسرے مقام پہ جانا ہے. آپ اس کے کل فوائد سے آگاہ ہی نہیں ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال ایک بنیادی استعمال کر رہے ہیں. بس
دیکھیے عجیب بات ہے، مثال ہے، بہت عجیب سی مثال ہے، یہ بہت عجیب سی مثال ہے. آپ نے طے کیا، کیوں؟ اس لیے آپ نے طے کیا کہ آپ کا علم محدود تھا. آپ اگر اس کو پوری طرح جانتے تو پوری طرح استعمال کرتے، لیکن آپ اس کو جانتے جتنا تھے اتنا آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ نے کہا یہ ماشین ہے، یہ کار ہے، یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے، اس کا یہ کام ہے. آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں. لیکن کیا آپ سے سوال کرنے والا اگر یہ سوال کرے کہ آپ نے اس کی پوٹینشیالٹی کو ایکسپلور کر لیا، تو جواب یہ آئے گا کہ میں اس کی پوٹینشیالٹی کو ایکسپلور کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جانتا نہیں ہوں. اب کیا ہوا؟ کسی نے آ کے بتایا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس کی صورت کچھ یہ ہے، بارش میں اس کا طریقہ کچھ اور ہے، خشک موسم میں اس کا طریقہ کچھ اور ہے، اندرونی حرارت و برودت کو کنٹرول کرنے والے یہ سوئچز ہیں، ان کا استعمال ضروری ہے، اس کے دروازوں کو، اس کے تعلق سے فریم کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے، کروشن کے تعلق سے اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہیٹ کے تعلق سے سمجھنا ہے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، اس کے ہوا کو ناپنے کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ضرورت ہے. یعنی معلوم یہ ہوا جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا چلا ویسے ویسے آپ اس کی پوٹینشیالٹی کو ایکسپلور کرتے چلے، تائیں کہ اب جب آپ پوری طرح جاننے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو پوری طرح سے جان لیا ہے. آج کی تاریخ تک ولایت پر گفتگو کرتے ہوئے جہاں کہیں گفتگو ہوئی ہو وہاں ابھی تک ولایت کی پوٹینشیالٹی کو صرف اتنا سمجھے ہیں کہ یہ مشکل میں مدد کرتے ہیں بس. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، بہت عجیب بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ شاید اس میں کوئی بلند بانگ دعوے نہیں ہیں، مگر صرف کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اب آ جائیے کھل کے کہوں، علی ابن ابی طالب کے تعلق سے فلیسٹ پوٹینشیالٹی کو ابھی کسی نے ڈسکور نہیں کیا ہے. جو بنیادی چیز جس کو ابھی سمجھے ہیں، جس سے ہماری آپ کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے کہ یہ مشکل میں کام آتا ہے بس، یہ مشکل میں کام آتا ہے بس، یہ سمجھے علی کو. مگر خدا کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں ہر آنے والا وقت مجھے پہچانوائے گا کہ علی کا پوٹینشل کیا ہے. علی کے پوٹینشل کو علی نے خود بتایا، غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، آنے والا کل تمہیں بتائے گا. ہر گزرتا ہوا دن علی کو ایک نئی صورت سے، ایک ایسی صورت سے اور ایک ایسے مقام سے ہم تک ظاہر متعارف کرواتا ہے کہ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا یہ بھی دیکھیے، عام بات کر رہا ہوں، یہی خیبر ہے، یہی خندق ہے، یہی احد ہے، یہی صفین ہے، یہی جو جمل ہے، یہی نہروان ہے. پڑھتے ہیں آپ، ہر دفعہ پڑھتے ہیں ایک نیا انداز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے گوشے ہوتے ہیں جو آپ سے مخفی رہ جاتے ہیں، اور وہ گوشے جب آپ ان کو آشکار کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے مولا کا ایک اور رخ ہے، یہ میرے مولا کا ایک اور انداز ہے، یہ میرے مولا کا ایک اور طریقہ ہے، یہ ایک اور مقام ہے، ایک اور مقام ہے. می شناسی مانیے کرار چیز، ان مقامی از مقامات علیست. کراری ایک تنہا مقام نہیں ہے، علی کے کئی مقامات میں بہت بے شمار مقامات ہیں، اس میں کا ایک مقام ہے کرار. دنیا اسی پہ رکی ہوئی ہے، کراری پر رکی ہوئی ہے اور اسی کا تذکرہ ہے. یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم گفتگو کرتے کرتے مدد کرتے ہیں، مشکل میں کام آتے ہیں. اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے، اس سے زیادہ گفتگو نہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی یہیں تک سمجھا ہے. غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، آنے والا دن تمہیں بتائے گا، میرے گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں کس مقام پر فائز ہوں. یہ میرے مولا کہہ کے گئے ہیں، یہ میرے مولا کہہ کے گئے ہیں. ظاہر ہے دنیا نے دیکھا کہ آئے اور ظاہر ہے گئے، مگر سمجھ میں نہیں آیا وہ 18 ذی الحجہ کو جس نے کہ
ایک مرتبہ صورت علم قرار دیا، دنیا پلٹ کے جب آئی تو پھر وہی 18 ذی الحجہ کو آئی، یہ کہہ کے کہ مولا وہ تو ولایت کا سلسلہ تھا، یہ خلافت بھی آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں، 18 ذی الحجہ نہیں بدلی، جو مقدرات میں تاریخ طے ہو چکی تھی وہی تاریخ کو رہنا تھا۔ میرے مولا کے لیے یہ تاریخ ہی کچھ ایسی تاریخ تھی۔ ہاں آؤ آؤ، مشکل میں ہونا بس یہی تم نے علی کو سمجھا، مشکل آئی تمہیں علی یاد آ گئے، اس سے زیادہ علی کو بھی ڈسکور نہیں کیا ہے کسی نے، اس سے زیادہ ابھی علی کو نہیں پہچانا، پورا نہج البلاغہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جائیں اور دیکھیں کہ کیا کچھ باتیں کی ہیں، کیا کچھ طریقے سے گفتگو کی ہے، کس انداز سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، مگر یہ میں عرض کر رہا ہوں صادقین علیہم السلام نے اس پورے مسئلے کو آسان کر دیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ تکمیل دین ہے، یہ اتمام نعمت ہے، یہ اللہ کی پسند کا دین ہے، تسلیم و رضا کی منزل ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اس دن مکمل ہوئی جب اعلان ولایت ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اتمام نعمت ہے۔ اب جو نعمتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ پہلے بھی پہنچ رہی تھیں، مگر نعمت اپنے تمامیت پر پہنچ چکی ہے۔ یہ گھرانہ نعمتوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ فضل کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ رحمتوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے نے نہیں معلوم کس کس انداز سے خدمت کی ہے مسلمانوں کی، اندازہ نہیں کر سکتے آپ، مگر ہاں ایک خدمت کی ہے حسین ابن علی نے، حسین نے بھی ایک انداز سے خدمت کی ہے، رہتی دنیا تک جو خدمت اسلام کے لیے کی ہے حسین نے کوئی اور نہیں کر سکتا وہ خدمت، اس لیے کہ اسلام نعمت ہے اور نعمت کو نعمت ہی سمجھ سکتی ہے کہ کیا نعمت ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں ابھی باب زہرا سے تقریر کر کے آ رہا ہوں، مختصر سی تقریر تھی جس میں میں نے یوں سمجھیے کہ حضرت علی اصغر کے تعلق سے کچھ مصائب میں نے وہاں بیان کیے تھے۔ آج ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریر میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک تذکرہ ایک انداز سے قائم ہو جائے کہ جس میں خود حسین کو اطمینان ہو جائے، اور وہ تذکرہ علی اکبر حسین ہی کے ذکر میں ہو سکتا ہے، یہ سمجھتا ہوں میں، اور پسند بھی کرتے ہیں میرے مولا حسین ابن علی، بہت پسند کرتے ہیں کسی منزل پر کسی مقام پر اگر کوئی تذکرہ ایسا ہو جائے جس میں 18 برس کے لال کا تذکرہ ہو تو بہت بہت دل سے قریب ہیں علی اکبر حسین ابن علی کے۔ ہاں ایک منزل آئی، ایک ایسی منزل تھی، آغاز ہی میں وہ منزل آ گئی، مگر اس منزل کے حصول کے لیے خود حسین ابن علی چلے ہیں علی اکبر کا بازو تھام کر شہزادی زینب کے پاس، یہ سمجھ کر کہ اس شہزادی نے نوجوان کو پالا ہے، اس شہزادی نے علی اکبر کو پالا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی اکبر چلے ہیں ساتھ حسین ابن علی کے، مگر راشا تھا جو جسم میں تھا علی اکبر کے، پھوپھی کی خدمت میں آئے، ایک مرتبہ بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، سر کو پھوپھی کی گود میں رکھ دیا، پھوپھی نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، ماتھے کا بوسہ دیا، کلیجے سے لگا لیا، اور پھر تاریخ نے یہ بھی کہا کہ زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اس انداز سے جیسے کہ شانہ کر رہی ہو، بس اتنا کہا، جاتے ہو بیٹا، اچھا تو اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا، اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا، یہ پرورش یہ پرداخت تمہاری اسی دن کے لیے ہوئی تھی، ارے میں تو چاہتی یہ تھی کہ گھر تمہارا بسے، خوشی ہمیں ملے، مگر اچھا اگر بھائی کی خوشی اس میں ہے تو زینب کو یہی منظور ہے، زینب کو یہی منظور ہے، خدا حافظ کر کے جانا چاہتے تھے، تبرکات کا صندوق آیا، کھولا گیا، ایک مرتبہ نانا کے امامے کو سر پر رکھا، نانا کی ابا کو دوش پر ڈالا، نانا کے اسلحے کو ایک مرتبہ جسم پہ سجا
لایا اور اب جب غور سے دیکھا تو سوا رونے کے زینب کے پاس کچھ نہیں. ایک مرتبہ لپٹ گئی حسین سے لپٹ گئی, بہن کو لپٹا لیا, دیر تک بہن اور بھائی روتے رہے. آخری زیارت تھی جو سرکار رسالت مآب کی ہو رہی تھی. شبیہ رسول ہے علی اکبر حسین. ایک منزل آئی, خدا حافظ کہا. خدا حافظ کہنے کے بعد چاہتے تھے کہ رن کی طرف جائیں, مگر نہیں معلوم کیا ہوا. کچھ قدم چل کے سنا ہے مقاتل میں لکھا ہے پلٹ کے آئے ہیں. اب یہ پہلی مرتبہ آئے یا دوسری مرتبہ آئے میں یہ تو وضاحت سے نہیں کہتا, مگر آئے ہیں اور باپ کے کان میں کچھ کہا ہے, حسین کے کان میں کچھ کہا ہے. حسین کے تلیے تاریخ نے لکھا ہے, مقاتل میں یہ لفظ موجود ہیں. کچھ کہنے کے بعد حسین بآواز بلند رونے لگے. 18 برس کے لال نے حسین کے کان میں کچھ کہا. 57 برس کا سن ہے حسین ابن علی کا, بے اختیار رونے لگے. علی اکبر تو گئے, واپس نہ آنے کے لیے گئے. کچھ دیر, دیکھیے سب پڑھنا مقصود نہیں ہے, ایک منزل تک لے جانا ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی, آواز آئی, یا ابتا ادرکنی, بابا میری مدد کیجئے, بابا میری مدد کیجئے. علی اکبر کی آواز کو سن کے ایک مرتبہ حسین رن کی جانب دوڑنے لگے. کہیں کہیں مقاتل میں یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر کسی سواری کے بے اختیار حسین دوڑے ہیں رن کی طرف. کبھی گرتے پھر اٹھتے, گرتے جاتے اٹھتے جاتے. ایک مرتبہ کہتے پکارو یا علی, ایک مرتبہ پھر پکارو, بابا کو آواز دو یا علی, ایک مرتبہ پھر پکارو یا علی, ایک مرتبہ پھر پکارو یا علی. آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا میرے مولا اس کربلا کے میدان میں, نہیں معلوم کتنی مرتبہ کا, مگر کہتے جاتے یا علی, ایک مرتبہ پھر آواز دو, پھر پکارو, پھر آواز دو. وہاں عمر سعد نے کہا ایسا کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا, آدم و عالم نے نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھانے کے لیے. دیکھو اب تلوار والوں رک جاؤ, تیر والوں رک جاؤ, نیزے والوں رک جاؤ, اب دیکھو تو صحیح حسین کرتے کیا ہیں. وہاں ایک مرتبہ دور سے دیکھا بیٹے کا لاشا تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل یعقوب کربلا نے اپنے آپ کو یوسف کربلا کے سامنے رکھا. آہستہ آہستہ, اب طاقت نہیں تھی, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے ہیں. بیٹے کے سر کو اٹھا کے ایک مرتبہ اپنی گود میں رکھا. دیکھا تو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, 18 برس کا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بے اختیار حسین نے اپنے رخسار کو بیٹے کے رخسار پہ چسپا کر دیا, اور بھائی یہی کہتے تھے یا علی یا علی یا علی. اور بیٹا کہتا بابا بابا بابا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے, خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک معظمہ خیمے کے پردے کو الٹ کے باہر آئی, یا علی یا علی. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے تعجیل فرما.